السلام علیکم میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں AL ورلڈ سپورٹ۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی اب تو نیکسٹ ون ڈے سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جبکہ T20 سیریز کا اختتام ہونے کے بعد بابر اعظم نے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سیریز میں بھارت کے دونوں بلے باز سپر سٹار کھلاڑی کو پیچھے چھوڑا، دوسرا دنیا کا پہلا بلے باز بنا جس نے ایک اور بابر نے اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ تو بابر نے فی الحال 4 ریکارڈ اپنے نام کی ہیں۔ وہ 4 ریکارڈز کون سے ہیں تو آج آپ کو اسی ویڈیو میں میں ریکارڈز بتانے والا ہوں۔ تھوڑا سا بابر اعظم پر تنقید والوں پر بھی ہم تصبر کریں گے۔ مائیکل حسن، عاقب جاوید کی فی الحال بابر کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، لیکن اب کھلانا مجبوری بن چکی ہے۔ اگر سب سے پہلے ہم ریکارڈ کی طرف نظر ڈالیں تو بابر اعظم نے سب سے پہلے تو ریکارڈ یہ توڑا ہے کہ دنیا کے پہلے بلے باز بنے ہیں کہ جنہوں نے T20 میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں 123 اننگ میں۔ یہ ریکارڈ پہلے روہت شرما کے پاس تھا جس نے سب سے زیادہ T20 رنز بنا رکھے تھے 4232 کلبن، جبکہ بابر اعظم نے ایک بڑی اننگ کھیل کر اور روہت شرما نے 151 اننگ میں یہ سنگ عبور طے کر رکھا تھا، جبکہ بابر اعظم نے صرف 123 اننگ میں یہ رنز پورے کیے، 4300 سے لگ بھگ رنز بنا لیے ہیں بابر اعظم نے۔ ایک تو ریکارڈ یہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ وراٹ کوہلی بابر سے پیچھے ہے، جینی برسٹو انگلینڈ کا زبردست پلیئر ہے وہ پیچھے ہے، تو یہ تمام تر کو بابر اعظم نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اس کے بعد بابر نے دوسرا جو ریکارڈ بنایا وہ بنایا وراٹ کوہلی کا توڑا ہے کہ وراٹ کوہلی نے 50 رنز صرف 40 بار کر رکھے ہیں، ایک اننگ میں 40 بار 50 سکور کر رکھے ہیں، جبکہ بابر اعظم نے 39 بار یہ سنگ عبور طے کر کے وراٹ کوہلی کو بھی پیچھے چھوڑا ہے۔ تیسرا ریکارڈ بابر اعظم نے یہ بنایا کہ دنیا کا پہلا بلے باز بنایا جس نے کم سے کم T20 میں 450 چوکے لگائے ہیں۔ یہ بابر نے ریکارڈز اپنے نام کی ہیں، اور کم بیک کرنے کے بعد پہلے بابر پر تنقید ہوتی تھی کہ یہ وہ پلیئر ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس سے 50 نہیں ہوتی، اس کے بلے سے رنز نہیں ہوتے۔ جب کم بیک کیا تو ریکارڈ کے ساتھ کم بیک اس بندے نے کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو اس پر تصبرے ہو رہے ہیں، جو اس پر تنقید ہو رہی ہے، اب ہم تھوڑی سی اس کی ہنٹس کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلے مائیکل حسن نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ بابر اعظم اگر واپس آیا تو ہم اسے ریپلیسمنٹ فخر زمان کی لے کر آئیں گے، جبکہ فخر زمان کی ریپلیسمنٹ آپ نے لی، بابر کو کھلایا، فخر کو باہر کیا، اور جب مائیکل حسن سے میڈیا ٹاکرا ہوا کہ بھئی آپ نے فخر کو باہر کیوں کیا ہے، اس نے بولا کہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے فخر کو جہاں اسے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ اس نے اسی پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا، میڈیا ٹاکرا میں بتا دیا تھا کہ بھئی فخر جب اپنی وہ جو سچویشن ہے انہیں ٹھیک کرے گا تو ہم اسے پھر ٹیم میں واپس لے آئیں گے۔ لیکن اس نے ساتھ یہ بھی بولا کہ ریپلیسمنٹ جو ہے نا بابر کی اور فخر کی، یہ دونوں آمنے سامنے، بابر اگر پرفارم نہیں دکھائے گا تو ہم بابر کو باہر کر کے فخر کو موقع دیں گے، جبکہ فخر پرفارم نہیں دکھائے گا تو پھر بابر کو موقع ملا۔ لیکن اب یہ سوال ہے مائیکل حسن پر کہ بابر اور فخر دونوں ایک ساتھ کیسے کھیلیں گے، کیونکہ اب بابر ٹیم میں آیا ہے، بوبی بھائی کو ہم نے کھلایا ہے، بوبی بھائی کے رنز آئے ہیں، تو اب شائقین یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور مائیکل ہمارے کپتان صاحب سلمان یاغا نے بھی یہ بات بولی ہے کہ بھائی شاید ہمارے پاس اگر ایشیا کپ میں بابر اعظم ہوتا تو ہم ایشیا کپ 2025 جیت سکتے تھے۔ کیا سلمان یاغا کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں؟ پہلے یاد نہیں تھی، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر بابر کے بغیر ایشیا کپ آپ کھیل سکتے ہو، آپ جا سکتے ہو اور آپ کو رزلٹ نہیں مل سکتے، تو پھر فخر زمان کے بغیر آپ T20 ورلڈ کپ 2026 کیسے کھیل سکتے ہو؟ آپ کو اب کھلانا دونوں کو ہی ہے، کیونکہ بابر کے رنز آ رہے ہیں، فخر کی پرفارم اچھی ہے۔ دوسری بات بڑی سچویشن کہ سائم ایوب کا بلہ چل چکا ہے، صاحبزادہ آلریڈی کھیل رہا ہے، آپ کے پاس تبدیلی کرنے کی جو جگہ ہے وہ ایک تو ہے بھائی عثمان طارق رنز نہیں بنا رہے، اور دوسرا سلمان یاغا نے رنز کر کیے ہیں۔ باقی ہماری سچویشن ٹیم میں جو تبدیلی ہیں وہ اتنی زیادہ توقع سے لگ نہیں رہی ہیں۔ بابر نے رنز کیے ہیں، آغا نے 33 بنائے ہیں، اس کے بعد صاحبزادہ کے رنز آ رہے ہیں، سائم ایوب نے ایک بڑی اننگ کھیلی ہے جن کو باہر کرنا ناممکن بات ہے،
تو اب سچویشن بڑی حیران نظر آ رہی ہے. شہین کی جو پرفارم وہ آ رہی ہے, سلمان مرزا نے پرفارم دکھائی ہے, عبدالرب احمد پرفارم دکھا رہا ہے, محمد نواز پرفارم دکھا رہا ہے, عثمان طارق نے رنز دیے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جو عثمان خان ہے نا, اس پر سوالیہ نشان ہے کہ اس کی جو پرفارم ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو شاید اسے T20 ورلڈ کپ 2026 سے پہلے ٹیم سے باہر کیا جا سکتا ہے.